تعالیٰ کا جنم اس دنیا میں سن ہجری 470 یا 72 میں ہوا۔ آپ کے جنم سے پہلے ایک ایسا رونہار اس دھرتی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا مخصوص بندہ بھیجا، اور میں وطن عزیز کے لوگوں کو اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں کہ اگر اس آنے والے نے سب سے پہلے اگر دین کی تبلیغ کی شروعات کی ہے تو اسی سرزمین سے کی ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، مولا ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جب بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہو جاتا ہے، جب خوف خدا کو انسان اپنے دل میں جگہ دے دیتا ہے، جب انسان کا دل، مومن کا دل خوف خدا سے لبریز ہو جاتا ہے، یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ فار ایگزامپل، انسان اگر سوچے جھوٹ نہیں بولیں گے بزنس میں کمی بیشی ہو جائے گی، اگر کسی کے ساتھ دھوکہ جب تک نہیں کریں گے تب تک ہم اپنی پراپرٹی میں فراوانی یا پراپرٹی بنا نہیں سکیں گے۔ یاد رکھیں یہ شیطان کا دھوکہ ہے، مولا کا تو وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ اگر کوئی اللہ سے ڈرا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس ڈرنے کا انعام دنیا میں یہ دے گا۔ ایک راستہ نہیں، مولا ڈرنے کی بنیاد پر انیک راستے کھول دے گا۔ یہ سب سے پہلا انعام رب کی طرف سے دنیا میں دیا جائے گا۔ اور رزق کے لیے اگر انسان یہ راستہ اختیار کرتا ہے، روزی کے لیے اگر انسان جھوٹ بولتا ہے، روزی بڑھانے کے لیے انسان کسی چیز میں ملاوٹ کرتا ہے یا لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، اسی بات کا جواب دوسری آیت کریمہ میں مولا فرماتا ہے وَمَن يَرْزُقْ لَا يَحْتَسِبْ۔ مولا اس بندے کو ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ اس کا گمان تک نہیں ہوگا، ایسی جگہ سے رب قدیر اس کو رزق عطا فرمائے گا۔ آئیے اس آیت کی تفسیر کے حوالے سے، اگر تفسیر میں جاؤں وقت کافی درکار ہے، مگر ایک اللہ والا اس سرزمین پر ایسا گزرا، ہو بہو ان کی زندگی اس آیت کی تفسیر نظر آ رہی ہے۔ ان کے لاجک اور ان کی زندگی ازدواج، ان کی زندگی کو دیکھیں، ان کی لائف کو دیکھیں، ان کی صبح کو دیکھیں، ان کی شام کو دیکھیں۔ شاید یہ موضوع آپ تک پہلی مرتبہ ہوگا، ہو سکتا ہے کیونکہ اس اللہ والے کے تعلق سے کئی علماء نے بہت کچھ لکھا اور لکھنے والوں نے اعتراض بھی کیا، کہیں مریدین اور متوسلین اور خلفاء کے تعلق سے، مگر یاد رکھے میرے پاس ایک کتاب کا حوالہ جس کو محقق علی الاطلاق سید محقق عبدالحق محدث دہلوی نے تصنیف فرمائی، جن کتاب کا نام اخبار الاخیار، اس کتاب میں بھی اس ہستی کا ذکر خود محدث عبدالحق محدث دہلوی نے تذکرہ کیا ہے۔ اور بھی کئی قرات الاسرار ہے، اور بھی کئی کتابیں ہیں جو پرانی زمانے کی کتب ہے۔ یہ بندہ اس زمانے میں جنم لیا ہے، سن ہجری 242 میں آپ کا جنم ہوا شہر حلب میں، اللہ اکبر کبیرہ۔ تب عمر ایسی پائی، بلکہ ہمارے لیے یہ سمجھا جائے، یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے اوپر اگر سب سے پہلا احسان اگر نبی کے بعد، صحابی کے بعد اگر کسی کا اس دھرتی پر ہے تو یہ وہی شخصیت ہے جن کا ذکر میں آج کرنے جا رہا ہوں، جن کو دنیا قطب مدار سید بدیع الدین
احمد زندہ شاہ مدار کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے. یاد رکھیں یہ سلسلہ علی کے گھرانے سے ہے، ذات کے سید ہیں، کسی اور برادری سے تعلق نہیں. حضرت لکھنے والوں نے لکھا آپ ماں کی طرف سے حسینی، باپ کی طرف سے حسنی سید ذاتے ہیں. رب قدیر نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس مہینے کی 16، 17، 18 تاریخ اور ایک اور تاریخ یاد رکھیں 21، 22 اور 23. ان ماہ میں 2 شخصیتیں ایسی گزری ہیں جن کا 17 تاریخ کی شخصیت کا نام میں لے چکا، 21، 22 کو سیدنا شیخ احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ کا دن. یہ 2 شخصیتیں اس ماہ میں ایسی گزری ہے، بلکہ ملک ہند پر مبلغ اعظم جن کو کہا گیا، جن کو مبلغ اول کہا گیا، جن کو یہ شرف ملا، اللہ اکبر کبیرہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ارے اور اللہ والوں کے دیدار سے لوگ ایمان لاتے تھے اور اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھ کر لوگ اسلام قبول کرتے تھے، مگر قطب مدار کو رب قدیر نے وہ حسن عطا فرمایا تھا اور چہرے سے وہ رب کے نور کی تجلیاں برستی تھی. انسان اگر شروعات میں دیکھ لیتا تھا بے ہوش ہو جاتا تھا. اور آپ ہی کو خواب کے ذریعے اللہ والوں نے بتایا اے احمد سن، اپنے چہرے پر نقاب ڈالا کر، اپنے چہرے کو چھپا لیا کر، صرف تیری آواز کافی ہے، تو بولے گا لوگوں کا دل چیرتا ہوا اس کے دل میں تیری آواز جگہ بنا لے گا اور دائرے اسلام میں لوگ واقف اور داخل ہوتے جائیں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دیوانوں، اور آپ کی بنسبت اس سرزمین کو یہ خوشنودی حاصل ہے، یہ قسمت اس سرزمین میں پائی. آپ کی بدولت سرکار مدینہ ارواح الگناہ فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود مدینے سے آپ تک گجرات میں آپ سے ملنے کے لیے تشریف لائے ہیں. روایتوں میں، ولایتوں کی تاریخ میں 2 ایسی شخصیتیں نظر پڑتی ہیں ولیوں کے تذکرے میں. ایک سیدنا قطب مدار کی ذات ہے. اسی سرزمین خنبات کی سرزمین پر جب آپ پہلی بار آئے، سرکار خود تشریف لا کر وہ شیرین لقمے، مورخین لکھتے ہیں کہ 9 لقمے اللہ کے رسول نے خود اپنے ہاتھوں سے سید بدیع الدین کو کھلائے ہیں. بس یہ کھلانا تھا. میں یہی تو کہا آج بندہ ہو سکتا ہے کہ دوران سفر میں یا اگلی زندگی میں قطب مدار کی یہ دعا رہی ہو، کیونکہ کئی اولیاء کرام صرف روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے اور کبھی کبھار شک اور شبہ کی بنیاد پر، جیسے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسلسل کافر فاقے کے بنیاد پر دریا دجلہ کے کنارے گئے. وہاں کچھ گیری پڑی چیزیں، خیال یہ تھا کہ کچھ چیزیں حاصل کر کے پیٹ بھر لیا جائے اور رب کی باقی بیان کرنے میں لگ دیا، اور رب کی باقی بیان کرنے میں مشغول ہو جایا جائے. مگر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے دیکھا وہاں تو مجھ سے پہلے 70 محبان اولیاء، 70 اللہ تبارک تعالیٰ کے برگزیدہ بندے مجھ سے پہلے پہنچے ہیں. اور اللہ عبد القادر جیلانی نے سوچا اگر میں کھاؤں گا یہ بھوکے رہ جائیں گے. آپ لوٹ آئے بھوکے پیٹ، مسجد میں آ کر آپ نے عبادت کرنی شروع کر دی. کہنا مقصد اور مطلب یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ بدیع الدین کو بھی یہ چیز گوارا نہ ہو کہ کوئی شبہ چیز پیٹ میں پہنچ جائے، قطب مدار کو بھی یہ چیز، یہ بات گوارا نہ ہو کہ کوئی ایسی شکیلی چیز پیٹ میں پہنچ جائے اور عبادت سے بندہ روح گردانی کر لے. میرا پستان اور خیال کہتا ہے بدیع الدین ہمیشہ رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوگا، مولا کوئی ایسا راستہ نکال دے پیٹ ہمیشہ بھرا رہے اور لمحہ پر بھی تیری بندگی سے بندہ الگ نہ رہے. یہی تو خیال ہے کہ جب دوران سفر میں بدیع الدین نے یہ دعا کی ہوگی، جیسے ہی سفر ختم ہوا خود سرکار مدینے سے تشریف لا کر بدیع الدین کو دیوارے کھلاتے نظر آتے ہیں.
علماء فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ جونپور کی سرزمین پر جب قطب مدار پہنچے، پوچھنے والوں نے پوچھا آپ زندگی پر لباس کیوں نہیں چینج کرتے ہیں؟ آپ زندگی پر کھانا کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ ارے اور کوئی ہوتا، یہ دور تو وہ دور ہے نا کہ اگر کسی بندے کا ایک تعویذ کام کر جائے اپنی مارکیٹنگ کرنے میں لگ جاتا ہے، اپنے ایڈورٹائز میں لگ جاتا ہے، مگر قربان چاہیے قطب مدار کے جملوں پر قطب مدار ارشاد فرماتے ہیں اور لوگوں یاد رکھو مسلمان پیدا ہوئے ہوں گے اور ہوتے رہیں گے، رمضان میں ہم اور آپ سب روزہ رکھتے ہیں مگر افطار ضرور کرتے ہیں۔ قطب مدار نے وہ روزہ رکھا زندگی پر افطار ہی نہیں نظر آتا ہے، روزے ہی سے چلتے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پوچھنے والوں نے یہی تو وجہ ہے اجمیر کی دھرتی پر جب راجہ جب ادرناک جادوگر نے اس سے پہلے بھی قطب مدار کو آزما چکا تھا، اس سے پہلے بھی قطب مدار کے سامنے مقابلہ کر چکا تھا مگر ہر مقابلے سے ہار گیا، آخر وہ لاچار اور نڈار ہو گیا۔ اس نے مصنوعی چنے، لوکھنڈ کے چنے بنا کر جادو کے ذریعے جب قطب مدار کی مجلس بیٹھی ہے، اجمیر کی ٹیکری ہے، آج بھی وہ کوہلا پہاڑ پر موجود ہے، آج بھی وہ مدار ٹیکری وہاں پر موجود ہے۔ اور یہ سب سے اول مبلغ ایسا ہے جہاں کہیں، چاہے یوروپ ہو، امریکہ ہو، افریقہ ہو، افغان ہو، ہند ہو، پاک ہو، کسی بھی دھرتی پر چلے جائیں، قطب مدار کی تبلیغ اور ان کی ٹیکریاں، ان کے چلے اس بات کی نشاندہی دے رہے ہیں کہ قطب مدار نے یہاں آ کر بھی تبلیغ دین فرمائی ہے، یہاں آ کر بھی اللہ کے حدیث قال رسول اور قال اللہ کی صدائیں اس جگہ بھی دی ہے۔ میرے پیارو، جب ادرناک جادوگر مصنوعی چنے بنا کر، اللہ اکبر کبیرہ، اس بات سے ذرا وہ لوگ بھی جو اپنے آپ کو کنیکٹڈ سمجھتے ہیں، بلکہ اس دور میں تو لفظ فقیر اتنا کمتر مانا جاتا ہے اور مانگنے والے کے ساتھ چشپا کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھو یارو، یہ مانگنے والا تو غلط ہو سکتا ہے مگر فقیر، آپ نے ہندوستان کی تاریخ سنی، جیپال نے کیا کہا تھا؟ انا ساگر پر ایک فقیر آیا ہے، مخدوم سمنار وہ جو سامنا پڑا، ان جادوگروں نے کیا کہا تھا؟ ایک فقیر آیا ہے، اور اللہ والوں کی ہسٹری کو اٹھائے، فقیر اللہ والے کے ساتھ جوائن کیا گیا ہے اور رب فرماتا ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء۔ میرا نبی فرماتا ہے الفقر فقری، اگر فقیر شبد میں کوتاہی ہوتی مولا کلام میں لفظ فقیر نہ لاتا، اگر فقیر شبد میں نقص ہوتا رب قدیر کے محبوب اپنی زبان سے الفقر فقری کا جملہ کبھی نہ کہتے۔ مگر یارو، یہ ہماری کم علمی ہے، ہماری لا علمی ہے، یہ بھی ایک اسٹیپ ہے۔ مولا فرماتا ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے تم سب فقیر، رب قدیر عطا کرنے والا ہے، ہم سب فقیر ہیں اور اس بات پر ہم فخر کرتے ہیں۔ مولا تیرا شکر ہے، تو نے اگر ہاتھ پھیلانے والا بنایا تو داتا حجویری کا فقیر بنایا، تو نے اگر بنایا قطب مدار کا فقیر بنایا، مخدوم سمنا کا بنایا، اور تو نے اگر بنایا شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی کا بنایا، قطب عالم کا بنایا، شاہ عالم کا بنایا، رب قدیر نے اگر بنایا احمد رضا کا فقیر بنایا، یہ رب کا کرم ہے یارو۔ خیر حضرات، یہ موضوع اگر کسی اور جگہ ہوتا پر کھل کر بات کرنے کی مزہ تھی، مگر جب ادرناک جادوگر نے درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم، میں آج اس ہستی کا تذکرہ کرنے کھڑا ہوں جس کی بدولت اسی گجرات کی سرزمین پر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے، دوسری مرتبہ شاہ عالم کا وہ واقعہ بڑا مشہور و معروف ہے۔
خیر میرا ایمان اور ایمان کہتا ہے گجرات ہر موڑ پر ہر تاریخ میں بزنس کے اعتبار سے ہو یا کوئی اور انداز زندگی کے اعتبار سے ہو ٹاپ پر رہا ہے. کوئی کسی حکومت کا اس میں کوئی دان نہیں. میرا وجدان اور ایمان کہتا ہے اس دھرتی پر آمینہ کے لال کے قدم جمے ہیں. یہی قدم کا صدقہ ہے کہ گجرات ہر موڑ پر ٹاپ پر نظر آتا ہے. یہ عزیز بدن عزیز کو یہ شک ملا ہے. ادرناتھ جادوگر نے جب مصنوعی چنے بنا کر قطب مدار کی بارگاہ میں اس سے پہلے بھی پنگا لے چکا تھا مگر ہر بار ادرناتھ جادوگر کا ہار ہوئی تھی. کسی بھی موڑ پر وہ جیت نہ سکا تھا. اس نے سوچا اس بار تو اس فقیر کو ہرا کر ہی رہوں گا. اس بار تو اس اللہ والے کو اللہ والے کے سامنے میں جیت کر ہی رہوں گا. یہ واقعہ سرزمین اجمیر میں آیا. ابھی غریب نواز سرزمین اجمیر پر نہیں آئے ہیں بلکہ اجمیر کی طرف راستہ میں بھی غریب نواز کا سفر شروع نہیں ہوا ہے. اس سے پہلے قطب مدار اجمیر کے جادوگروں کو للکارتے نظر آتے ہیں. اس سے پہلے قطب مدار اجمیر کے جادوگروں کے سامنے دین کی روشنی کو پھیلاتے نظر آتے ہیں. دین کی چاشنی کو ان کے سامنے بکھیرتے نظر آتے ہیں. ادرناتھ جادوگر مصنوعی لوکھنڈ کے چنے بنا کر آیا اور کہا اے فقیر اگر آپ یہ لوہے کے چنے چبا لو. لوہے کے چنے ہیں کوئی دنیاوی چیز نہیں مصنوعی جادوگر سے بنائے گئے. مگر میں نے ایک بات کہی قطب مدار نے جب سے اللہ کے رسول کے ہاتھ سے وہ شیرین لقمے کھائے تھے پھر اس کے بعد کوئی چیز نہ کھائی کیونکہ زندگی بھر کا روزہ رکھ لیا. اور وہ لباس جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے وہی لباس پہنا. پوچھنے والوں نے پوچھا آپ کو بھوک کیوں نہیں لگتی, آپ کا لباس مہنگا کیوں نہیں ہوتا, اور کوئی ہوتا تو مارکیٹنگ کرتا. قربان چاہیے قطب عالم کے جواب پر. قطب مدار ارشاد فرماتے ہیں اے پوچھنے والوں سنو تم غذا کے تعلق سے سوال کرتے ہو. احمد تقویدار جب صبح فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کر لیتا ہے مولا غذا پیٹ میں عطا کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اور کہتے ہیں لباس کیوں میلا نہیں ہوتا, کہتے ہیں وہ پرندہ جس کو ہم اپنے لینگویج میں پگلا کہتے ہیں اس کا ہنس کہتے ہیں اس کے پر کبھی میلے ہوئے ہیں تو کہتے ہیں یہ کون سی بات ہے, وہ پرندے کے بھی پر میلے نہیں ہوتی. اور جب پرندہ ہے احمد تو احمد مختار کا غلام ہے, جب اس کے پر میلے نہیں ہوتے احمد مختار کے غلام کا لباس کیسے میلا ہو سکتا ہے. خیر میرے پیارو جب ادرناتھ جادوگر وہ مصنوعی چنے لے کر آیا اور کہا اگر سچ میں آپ کا دل سچا ہے, سچ میں اگر آپ کا قرآن سچا ہے, سچ میں اگر آپ کا اللہ ایک ہے, آپ کے خدا حق ہے یا آپ حق پر ہے, آپ کا خدا حق ہے, یہ چنے چبا لو تب میں مانوں گا کہ آپ کا خدا حق ہے, آپ کا رب حق ہے, آپ کے رب پہ نازل ہوا آپ کی رب کی طرف سے کلام سچا ہے, آپ کا دین سچا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. قطب مدار نے ارشاد فرمایا اے پیارے اللہ. قطب مدار نے چنے ہاتھ میں لیے اور پکڑ کر کہا سن میرا تو روزہ ہے, میرا تو روزہ ہے, میں تو اس کو کھا نہیں سکتا, مگر یہ میرے خلفاء ہے, مگر یہ میرے متوسلین ہے, مگر یہ مریدین ہے, تو اپنے ہاتھ سے ایک کو دے یا ایک کو ایک ایک دے, تیری مرضی. اللہ اکبر. مولکین لکھتے ہیں ادرناتھ جادوگر نے سب خلفاء اور مریدین کو ایک ایک چنے دیا اور دیکھا کہ کیسے چباتے ہیں. ادرناتھ جادوگر نے دیکھا کہ جب قطب مدار کے خلفاء اور مریدین نے اپنے لبوں سے چبانا شروع کر دیا لوکھنڈ کے چنے چبا کر مدار کے خلفاء مریدین کھاتے نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. شاید اسی دین سے یہ کہاوت مشہور ہو گئی فقیری آسان نہیں مگر لوکھنڈ کے لوہے چبانا, فقیری آسان نہیں مگر لوہے کے چنے چبانا.
خیر یارو اب ہو سکتا ہے کہ اس پر بھی کوئی ٹینشن کرے کہ قطب مدار میں یہ پاور نہ تھا اس وجہ سے نہیں کھایا، مگر روزہ تھا اس وجہ سے نہیں کھایا۔ ایک چنے کو اپنے ہاتھ میں رکھا اور ادرناتھ جادوگر سے کہا یہ تو لوہا ہے نا، یہ تو لوکھن ہے نا۔ کوکلا پہاڑی کے اوپر قطب مدار نے وہی چنا زمین کے اندر ڈال دیا۔ ادرناتھ جادوگر نے کیا دیکھا کہ چند ہی لمحوں میں وہ پودا ہو گیا اور چنے اس سے دیتے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، ادرناتھ نے دیکھا یہ کوئی جادو نہیں، یہ تو رب کی عطا معلوم ہو رہی ہے، یہ تو رب کا برگزیدہ بندہ نظر آ رہا ہے۔ بہت ساری کرامتیں ہیں قطب مدار کے حوالے سے، بہت بڑی بڑی ہے ان کی زندگی۔ انشاءاللہ العزیز پھر وقت رہا تو اس کروں گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں، ضرور اعلان سماعت